وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر سجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ ونقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیہ صلوات بلند آواز الصلاۃ والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود والنقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی زہراء محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال معصوم علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی تحت الصداق الربوبیہ صلوات پھر پڑھو بلند آواز تھکے نہیں بیٹھے تو اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے صلوات پڑھو ایک دفعہ اجازت ہے جی بات شروع کروں میں جی سرکار اچھا جی جی سرکار ہاں ٹھیک ہے حاضر جی حاضر 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 جی حاضر ڈوگر صاحب تھوڑی سماعت نو بھی سلام میں جو بندے نہیں تھے کل وہ پھر سن لیں میں نے علی کا جرم پڑھا تھا کہ تاریخ میں علی کا جرم یہ ہے کہ علی کا باپ ملتا ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے جی بسم اللہ علی کا جرم یہ ہے علی کا باپ ملتا ہے صحابہ بیٹھے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی تعریف بیان کر رہا ہے علی چپ بیٹھے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں یا علی آپ اپنی تعریف بیان نہیں کرتے علی فرماتے ہیں نہیں تم لگے رہو پھر شروع ہو گئے یا علی نہیں آپ بھی تو کچھ بولے نا ہم اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں آپ اپنی تعریف میں کیا کہتے ہیں اب حافظ آباد جو موضوع سن لیتے ہو علی دیکھ کے کہتے ہیں میرا تمہارا مقابلہ ہے کوئی اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو میں علی نکاح کا اس کا باپ نکاح کا اس کا باپ نکاح کا اس کا باپ نکاح کا آدم سے اب تک سے قیامت تک ہم سب نکاح کے تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو گن کے بتائے اس کے باپ ہیں کتنے جی بسم اللہ سرکار بسم اللہ ایک جملہ سنو تو پھر کل دا موضوع پڑھیے نا کل دا موضوع اچھا جی علی اسے کہتے ہیں جو وحشی کو انسان بنانے کا گر جانتا ہو جاگیں حافظ آباد ان جاگیں علی اسے کہتے ہیں جس کا جب دل کرے وہ مسلمان کو سلیمان بنا دے ایک غلط جاگیں علی اسے کہتے ہیں جو مٹی سے بہلنے والے کو بہلول بنا دے علی اسے کہتے ہیں جو بے پر کو پرواز عطا کر کے شہباز بنا دے علی اسے کہتے ہیں جو اپنے در کے گداگر کو کلندر بنا دے علی اسے کہتے ہیں جو ذرے کو شمس بنا دے شمس کو اپنی محبت میں لبریز کر کے شمس سے تبریز بنا دے کل گل سی ساڑی کہ ابو طالب کس عزت دا مالک ہے نا ذہن وچ میں ایک لوری پڑھی سی یہ گہوارہ محمد کا یہ بستر ابی طالب کا علی کا غیرت مند باپ گہوارے کی ڈول ہلا کے کہتا ہے یا نبی الآخرت ام مثلو کا ام صدقہ تعلین محمد تیرے جیسا کون
تیرے تو صدقے کو علی کہتے ہیں. چلو میں گل کراں تاکہ سوکھی ہوئے کہ میں لوری پڑھنی ہے جے جاگے اجے. ریاض شاہ ساڈے بزرگ سن, وہ آندے نے کہ میں دیوان سکلین ایک پنڈ چ گیا تو اتنے بڑا رولا, بابا جی تسی سرکار عمران پڑھنا ہے. انہوں نے کہا یار میں پڑھ چھڑاں گا پر ایڈے تتے کیوں؟ انہوں نے کہا جی مولوی ساڈے کن کھا چھڑے نے ہفتے دے, عمران کلمہ نہیں پڑھیا, عمران کلمہ نہیں پڑھیا, عمران آسی ہاتھ بننے اچھا جی تسی ممبر تے جانا ہے, مصحف پاویں نہ پڑھے ہو, صرف سرکار ابو طالب پڑھنا ہے. شاہ آکھے انج کرو جڑے مولوی تقریر کیتی انہوں مینوں ملا سکدے ہو؟ انہوں نے کہا جی ملا چھڑنے ہیں. اور مولوی آ گیا تے شاہ آکھیا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تے ریاض شاہ آندے نے تینوں پتہ ہے تو میرا پیٹی بھرا ہے, انہاں نوں چھڈ پراں جو بھی آندے نے, میرا دل ہے آپا دوویں بھرا چلیے اتنے پنڈ چ کوئی سائی ہے وے؟ انہوں نے کہا جی بڑے سائی نے. تے شاہ آکھیا انہاں لڑن مرن دے, وہ سائیاں تے گھر انج کر روٹی پکوا تے آپا دوئے کھانے ہیں. تے شاہ آندے نہیں وہ مولوی داڑھی تے ہاتھ پھیر کے آندے تسی شیعہ کافراں کرو کھا لیندے ہو گے, اسی نہیں کھاندے, میں محمد دا کلمہ پڑھنا. شاہ آکھیا ڈب کے مر جا, مناظرہ کر دیا, شرم نہیں آندی؟ تو کلمہ پڑھ کے ایک ٹائم دا ٹکر کافر دے کرو نہیں کھاندا, محمد 18 سال ابو طالب دے بستر تو لے گا. تو تینوں سمجھ لگی ہے؟ جنوں سمجھ لگی سارے آکھیا جی مل کے تو آڈے سنن دی کیا بات. لو ڈوگر صاحب ساجد, اب ذمہ داری ڈوگر جی تو آڈی جے. میں دوجی لوری پڑھن لگا جیڑی ابو طالب محمد نو دیتی ہے. جڑے بندے عربی سمجھ دے لطف لو باقیہ سے ترجمہ کریں گے. یہ گہوارہ مصطفیٰ کا, یہ بستر ابی طالب کا, علی کا غیرت مند باپ گہوارے کی ڈور ہلا کے کہتا ہے کلم حبیبی لا تنم ان وضع یجلو کل غم ان شیمئی نحو السماء شریک لوہو والکلم شمسن و کمرن لو بتک ان شیطہ ردہ اوہترم. آپ صاحب علیہ جاگے آجے, نہ جملہ میرا نہ میرے باپ کا, علی کے باپ کا جملہ. علی کا باپ کہتا ہے میری جان محمد نہ سو. تھوڑے بندے یار, تھوڑے بندے جڑے اپڑ گئے ہو میں واہ واہ کرنا. ابو طالب آندہ ہے میری جان محمد, میری جان. ڈوگر صاحب بزرگوں میں لوری پڑھی تے کہ میں بندے نو آکھیا میں کہ یار میں کلمہ عیسیٰ دا نہ پڑھ لا ہوں. انہوں نے کہا تینوں کی تکلیف ہے؟ میں کہا یار لوگوں نے مریم نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم کہتی مجھے کیا پتا, بچے سے پوچھو. عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ ہے وآتانی الکتابی. انہوں نے کہا اندی تک کوئی شک نہیں قرآن ہے, تو عیسیٰ دا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں کہا یار عیسیٰ محمد دی ریت ہے. انہوں نے کہا شک کی کوئی نہیں. میں کہا محمد عیسیٰ دا سردار ہے, شک کی کوئی نہیں. اگر کسی بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا تو میں نو دکھ ہوئے گا. انہوں نے کہا اس میں تو شک کی کوئی نہیں, لیکن تو عیسیٰ کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا یار مولوی ایمان سے بتا, عیسیٰ ریت ہو کے ماں کی گودی میں بولا. جب ابو طالب نے منہ چون کے کہا تھا میری جان محمد, محمد کا کام نہیں بنتا تھا. ایک دفعہ تو کہتا چچا میں نبی ہوں, کافروں کی جان نہیں بنا کرتا. بولے سمجھ لگی ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے, حق بندا سی نا. تھکی تے چاچا جی گل لے آ, اگر اس بات پہ جو بندہ سمجھ کے بولا میں ممبر پہ بیٹھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں گا. میں کہا کرتا ہوں ابی طالب کا ابی طالب جملہ. ڈوگر صاحب علی کا غیرت مند باپ محمد کا منہ چوم کے کہتا ہے میری جان محمد مسکرا, تاکہ تیرے مسکرانے سے وہ نظر آئے جو نظر آ نہیں سکتا.
سلام ہے جڑے بندے اس گل تے بولے نے، سلام ہے جڑے اس گل تے بولے نے. شکریہ. بنا طبیعت ہن سارے میرے لئے ویکھیا جی. دولت، عورت، شہرت، تخت، حکومت، اس پر کفر قربان کر کے مسلمان ہونا اور بات ہے. نہیں سمجھے یار، تو نہیں سمجھے حافظ آباد، تیرے پلے ہی گل نہیں پئی. پھر سنو، دولت، عورت، شہرت، تخت، حکومت، اس پر کفر قربان کر کے مسلمان ہونا اور بات ہے. محمد پر اپنا سب کچھ قربان کر کے ابو طالب کا کافر ہونا اور بات ہے. جڑے اپنے ہو تو کیا بات. بچے پال دیو تسی، بچیاں نو سیراں کروان دیو. پترا پارک چلیے، آپ بازار تینوں ایس کریم کھوائیے. ہن پلیا ہی محمد، پالا ہے ابی طالب نے. اگر حافظ آباد شہر کا مجمع جاگ رہا ہے تو میں تجھے بتاؤں ابی طالب نے محمد کو سیر کہاں کرائی. ابی طالب محمد کا منہ چوم کے کہتا ہے ان شیمئی نحو السما اسری کا لوح والقلم. محمد آسمانوں پہ چلے، تجھے لوح کی سیر کرواؤں. تو علم نہیں سندا یار، تو علم نہیں سندا. بات توجہ میرے والے پاس رکھے، تجھے قلم کی سیر کرواؤں. ڈوگر صاحب انہاں بندیاں میرا مل پرنا ہے جڑے اس گل تے بولے. ساجد آپ کو معافی نہیں ہے، پڑھے لکھے بندوں کو معافی کوئی نہیں. ابی طالب کہتا ہے محمد آسمانوں پہ چلے، تجھے لوح کی سیر کرواؤں، تجھے قلم کی سیر کرواؤں. میں منہ بولنا ہے، تینوں سمجھ آوے تے کلیجہ تیرا بولے. نتیجہ مولوی پھر مان، محمد آسمانوں پہ بعد میں گیا، عادت ابو طالب نے ڈالی. جا گیا جی. بچے پال دے ہو، مولوی تیرا قصور نہیں. تو علم اونا تو لے ہے جنہ در بدر تو لے ہے. علم در تو لیا ہوندا تے تینوں وارث سمجھ نہ آ جاندے. چلو تو انو جگہ مناستے ایک پیر صاحب سن، پیر صاحب تے مولوی بھی سن. اور نماز پڑھان دے سن پہ پڑھان دیا کو 2-3 آریو اچھی اچھی کھنگے. نماز تو بعد مریدہ پوچھا سرکار خیر ہے نماز چاہیے 2-3 باری کھنگ چھڑیا جے. انہوں نے کہا تو انہوں کے پتا تسی جاہل ہو. میں نماز پڑھدا سا پیا تے ایک کتا بیت اللہ چ وڑن لگا سی. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا میں کھنگیاں تے وہ پاج گیا. بندیاں کا سرکار کیا بات ہے تواڈی. ہن مرید گھر آیا تے بیوی مومنہ سی. انہوں نے کہا ہون لگا ہی پتا کی. انہوں نے کہا میرا مرشد برسرے نماز پڑھاؤں پیا سی تے نماز دے دوران سرکار اوتھے پہنچ گئے تے کھنگ کے بیت اللہ چ کتا نہیں بڑھن دیتا. ہن گل انہوں سمجھ لگنی ہے جنہوں پنجابی آؤں دیئے او مومنہ عورت آن دیئے ایڈا تیرا کرنی والا پیرے انہوں کارتا لے آزرا میں ایندے نال کرنی ہے. تینوں یہ بھی نہیں سمجھ لگی تے میں ان کی کرا. بیوی مومنہ بندہ مرید ایڈا کرنی والا میں ایندے نال کرنی ہے. او گیا پیر کو نے کہا سرکار من گئی جے. مننی بڑی اوکھی ہے. ان دی وجہ جڑا علی نو من لوے پھر کسے نو مندا نہیں. ہائے 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 علی دل چ آؤندا ہی نہیں. جے آ جاوے تے پھر نسلاں چوں نہیں نکلدا. تے سرکار مہربانی کرو نا ایک دن ساڈے گھر بھی چکر لاؤ کو پھیرا پاؤ مہربانی فرماؤ. پیر آکھیا گل ہی کو نکل آ جاندے. جاگی تینوں سمجھان واسطے گل کی تھی میں. پیر صاحب آ گئے. مومنہ بیوی نے کھانا چانا بنایا. 2 پلیٹاں چاولاں دیاں
ایک چاولاں دی پلیٹ دے اتے بوٹیاں تر چھڑیاں انہیں، دوجی چاولاں دے تھلے جن دے اتے بوٹیاں سن او مرید اگے تے جیڑے چاولاں دے تھلے بوٹیاں سن او پیر اگے۔ ان مرید بوٹی نو ہاتھ پایا تے پھر کہنا کھلو جا، لگ دا پلیٹ بدلی گئی ہے۔ کو سمجھ لگی ہو یار؟ جاگیں جاگیں، تینے میں دساں تو انہاں کولو وارث پوچھے نے، پلیٹ بدلی گئی ہے۔ مومنہ بیوی بولی انہیں کہنا نہ سرکار اے بوٹیاں لی اندی ہے تے چاولاں لی تو اڈی ہے۔ اسے ٹائم پیر نے سٹی عرش ہے، انہیں کیا لعنت انہاں تے، انہاں نے پتہ ہی نہیں پیر دی عزت دا، ایک عالم دی عزت دا نہیں پتہ۔ میں چلے ہاں، وہ بچارہ بیوی دا شور پیچھے پیچھے، بیوی آکھیا تم ہی موڑیا تے اپنے پیر نو ملایا۔ دوویں آئے انہیں چاولاں چاتھ ماریا تھلے بوٹیاں، بیوی آندی ہے ہون بھی مڑ جا، جنوں چاولاں تھلے بوٹیاں نہیں دسیاں مکے کتا کی میں نظر آج۔ سارے بولے آجے، مل کے بولے آجے۔ کو سمجھ لگی ہو؟ میں نے علم لیا ہے در سے۔ اچھا بچے پال دی ہو نا، بچے تے بچیاں نو کھلونے لے کے دین دی ہو، کو مٹی دا لیتا لکڑی دا، کو کھاندہ پیندہ تے الیکٹرونکس دا لیتا، ایمیں گل لے۔ اچھا پلے محمد پالا ہے ابی طالب نے، اگر تو اجازت دے تو میں تجھے بتاؤں ابی طالب نے محمد کو کھلونے کون سے دیے؟ جاگیں یار جاگیں، ڈوگر صاحب مجمع پھر ٹھنڈا جے، پچھلے بندے بھی سمجھ آوے تھے میرے نال بولے آجے۔ ابی طالب محمد کو اٹھا کے مصطفیٰ کا منہ چومتا اور چوم کے کہتا لے میری جان محمد، اب تیرا دل کرے تو سورج سے کھیل، تیرا دل کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ کیا بات ہے یار تیری کیا بات ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ایمیں جی میں تے پھر واپس ہونا، مولوی نے پوچھی چلا علی بیٹھے ہیں ممبر پہ، میں موضوع پہ آؤں گا، اور علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نبی گیا معراج پہ، 18,000 سال لمبی رات تھی، 90,000 کلمات ہوئے۔ علی کہتا ہے بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہل دی رہی۔ ایک منافق اندھے حد نہیں لے گی یار، 18,000 سال 90,000 کلمات، نہ بستر ٹھنڈا ہویا نہ کنڈی رکی، اے چھیتی نال کار آیا تے بیوی آٹا گنڈی سی پئی، اس نے کہا ذرا دریا سے پانی تو لے آ۔ یہ دریا پہ پانی لینے گیا، اس نے چھلانگ لگائی تو تھا، نکلا تو تھی۔ ایمیں نا جی، ویکھیا شادی کی تھی، 6 بچے ہوئے، 6 بچے ہونے کے بعد پھر دریا پہ گیا پانی لینے کے لیے، چھلانگ لگائی تو تھی، نکلا تو تھا۔ اپنے آپ نو ویکھیو سی موئی ہوئیاں، جلدی نال ڈول پھڑیا، پڑھ کے تے کار آیا، بیوی نو آندہ ہے میں دیر تا نہیں ہوئی مینو، انہیں کیا ہونے تک گیا ہے تو؟ اس نے کہا پھر پانی پکڑ میں علی کے پاس سے ہو کے آتا ہوں۔ واپس آیا، علی ان جملوں پہ تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ کہتا ہے یا علی میں مان گیا۔ علی آکھیا 6 جم کے منے ہیں نا۔ جاگی میں گل لے میں نہیں کی تھی، شیعہ سنی ساجد علماء متفق ہیں، کہتے ہیں رسول کو معراج ہوئی ام ہانی کے حجرے سے۔ ایویں گل لے ہن تھوڑا جا جاگیا جے تے اس تو بعد میں تواڈے سراں تے آ کے گلاں کراں گا۔ ام ہانی بیٹی ہے سرکار ابو طالب کی۔ میرا اللہ میں نے توفیق دیں کہ میں سمجھا لما، یہ ہمشیرہ ہے نجف کے والی کی، اس کا حجرہ ہے ابی طالب کے گھر جہاں سے رسول کو معراج ہوئی۔ اور اللہ معراج کے بارے میں کہتا کیا ہے؟ سبحان اللہ زی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقصی. میرا اللہ میں غلط کر گیا یار، تو سب بے نیازی کی تھی. یہ معراج ہوئی ام ہانی کے گھر سے. قرآن کہتا ہے مسجد الحرام. مولوی ڈوب کے مر جا، تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کو ابی طالب کا گھر مسجد الحرام نظر آتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. دل کرے سورج شکیل ہن ہر بندہ دوجے بندے نو پھڑ کے بے. اگر اڑ گیا تو میری ذمہ داری نہیں. دل کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر. سرکار عباس بن عبد المطلب کا نام سنے؟ وہ کہتے ہیں میں رات کو سین مصطفیٰ میں گیا. ڈوگر صاحب عرش تے گل چلی جے جاگیا جے سارے. کہتے ہیں 2.5-3 سال کا سن ہے. کس کا؟ نبیوں کے سردار کا. پھر کہتے ہیں سرکار کے حوارے میں لیٹے. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. محمد کی ننھی سی انگلی آگے جاتی تو چاند آگے چلا جاتا. سمجھ آئے تھے بولی یار، سمجھ آوے تھے بولی. اور اس تو بعد میں نے تاریخی نعرہ چاہیے حافظ آباد دا. کہتے ہیں محمد کی انگلی پیچھے آتی تو چاند پیچھے، دائیں جاتی چاند دائیں، بائیں جاتی چاند بائیں. کہتا ہے میں نے کہا یار ابو طالب سچا ہے، اسے زیب دیتا ہے نبی ہونا. ننھی سی انگلی کو جا، جدھر اس کی انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہی مڑ جاتا ہے. کہتا ہے میں رات سویا ہی نہیں. دن چڑھا، جو بندہ مجھے ملتا میں اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہتا مجھے قسم ہے اس کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے رات کو ان آنکھوں سے دیکھا 2.5-3 سال کا محمد گہوارے میں تھا. انگلی دائیں جاتی تو چاند دائیں چلا جاتا، بائیں جاتی چاند بائیں چلا جاتا، آگے تو چاند آگے چلا جاتا، پیچھے تو چاند پیچھے پلا جاتا. جتنے علی کے نوکر ہو اگر جملہ پلے پڑے تو پھر علی حق سے پورا امام بارگاہ گونجنا چاہیے. کہتا ہے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ ساری رات محمد کی انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا رہا. عباس بن عبد المطلب کہتا ہے میں دنگ رہ گیا. اسی دن مغرب کے وقت میں نے دیکھا ابو طالب چلتا آ رہا ہے، ساتھ اس کے محمد ہے. ابو طالب انگلی دائیں کرتا، محمد دائیں آ جاتا، بائیں کرتا، بائیں آئے. حق 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 سارے پچھلے حق حق دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. بڑا ٹائم پڑا تھا. کچھ سمجھ لگی جے؟ مولوی میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند چلے، اسے محمد کہتے ہیں. اور جس کی انگلی کے اشارے پہ محمد چلے ساجد ڈوگر صاحب چاچا جی تسی، باقی میں جن بندوں کے سرکار تسی، میں نام نہیں جانتا، ایک تحفہ دینے لگا ہوں. علی توحید کا بدن ہے، محمد توحید کی محبت ہے. ٹھیک ہے سارے مان دے ہو، جان دے ہو. اگر یہ جان کے بھی تم نہ بولے تو میرے ساتھ نا انصافی نہیں. میں آہستہ سے بولوں گا لیکن تمہارے کلیجے بولے. مولوی ڈوب کے مر جا، علی کے باپ پہ بحث نہ کیا کر. توحید کی محبت اور توحید کے بدن پر جس کا ادب واجب ہو اسے ابی طالب کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. بالکل ایویں جی، ایویں جی ایویں. اور بھائی جان جو نبوت اور امامت کو بچوں کی طرح پالے، امامت کو جاگے جی آپ سب آدھا لے ہو. میں تھک نہیں گیا، میں پل نہیں گیا.
بس میں نہ اللہ کرے تسی نہ تھک جاؤ. اج جب میں جملہ پڑھن لگا اس جملے تے میں جل سے مکائے نے تسی اینا بولیا جے کہ میری تھکن لے جائے. اللہ نے کہا ابی طالب, سارے میری طرف دیکھو جی, اللہ نے کہا ابی طالب لے تیرا اور میرا معاہدہ ہو گیا. علی کا غیرت مند باپ کہتا ہے مالک کر حکم. اللہ نے کہا لے ابی طالب اب طے ہو گیا, تو میرا پہلا محمد فرش پہ پال, میں تیرا آخری محمد عرش پہ پالوں. کیا بات ہے تیری, کیا بات ہے تیری, کیا بات ہے. مل کے علی حق حق سارے حق, دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. تو اڈی کیا بات ہے. العجب تو سمجھ لگی. تو میرا پہلا فرش پہ پال, میں تیرا آخری عرش پہ پالوں. نہ لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں, علماء آسمانوں پہ رہتے ہیں. جس دن نازل ہوا تیرے زمانے کا امام, ابھی ماں نے نہیں پکڑا, آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ اترا جس نے تیرے امام کو اٹھایا اور اڑنے لگا. جناب نرجس خاتون پریشان ہوئی, سرکار عسکری پرندے کو دیکھ کے کہتی ہے سنو, ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ ماں سے ملوا دینا. کتے سننا پہ یار بہ کے تو کوئی بندہ جاگ دے تو اڈے چو. ہفتے 10 دن میں ماں سے ملوا دینا. ڈوگر صاحب ایک میں امتحان لینا اس جملے تو بات, اگر انہیں بندیاں دے دیتا تے اللہ جانتا ہے میں کر جا کے بھی دعا کروں گا. بی بی نے کہا مولا, فرمایا یہ کوئی پرندہ نہیں. پھر عسکری مولا فرماتے ہیں یہ جبریل ہے جو تیرے بیٹے کو عرش پہ لے کے گیا ہے. تو گل تو واقعی سمجھ نہیں لگی. جندہ پروگرام ہے وہ گل سمجھ کے بولے گا, وہ صلوات پڑھے آجے, باقی چوپ رہے آجے. یعنی سارے نہیں بولنا. جاگے آج جبریل عرش پہ لے کے گیا ہے. اوہ حافظ آباد والے میں نے ایک گل دسو, اے جبریل ہو ہی نہیں, جب پہلے محمد کو لے کے گیا تھا, پہلا محمد تھا 40 سال کا, اور جبریل سدرہ پہ کانپنے لگا. پہلا محمد چلا گیا ہے, یہ بھی محمد ہے ابھی چند گھنٹوں کا, اسے بھی جبریل لینے آیا ہے. اب تجھے 12واں آ کے بتائے گا سدرہ سے آگے خود گیا یا وہ چل کے لینے آیا ہے. تیری مرضی ہے یار. اوئے ہوئے ہوئے چلا گیا. یا زہرا تیرے زمانے کا امام چلا گیا عرش میں. اللہ نے کہا میری آخری حجت, تجھے پتہ ہے مجھے تو کھانے پینے کی حاجت نہیں, لیکن تو روٹی کھا لے تاکہ تو رہے. میں جیسے مرد حاکم عورت محکومہ, ویسے فرشتہ افضل حور مفضول. پہلی گلتا ہے مولوی تو پوچھو کہ میں نو عرش تے باورچی خانہ وکھائے جتھے روٹی پکی ہے.
جبریل سردار ہے فرشتوں کا، وہ سدرہ پہ کانپ رہا ہے، اوپر کوئی جا نہیں سکتا، اللہ بدن نہیں رکھتا۔ حافظ آباد وہاں روٹی پکائی کس نے؟ تو تھک گئے ہیں یار، تو تھک گئے ہیں۔ وہاں روٹی پکائی کس نے؟ باروے نے۔ کھائی کیسے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا میری آخری حجت فکر نہ کر، میں نے تیری دادی زہرا کے گھر سے 15 روٹیاں تیرے لیے تو منگوائی تھی۔ توجہ رکھو، توجہ۔ ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھے جی۔ بسم اللہ۔ پھر صلوات پڑھے جی اونچی آواز میں۔ میرا ٹائم ہے نا؟ ہاں میں پورا کروں، جاگو جی بسم اللہ۔ ایک سطر سنو، آ جاؤ یار جلدی آ جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ پڑھے لکھے بندے جاگے آ جائیں۔ ابو طالب کی اولاد اتنی خوددار ہے، یہ فرش پہ کھائے تو فاطمہ کے ہاتھ کا۔ تینوں سمجھ نہیں لگی؟ میرا قصور تو نہیں نا؟ عرش پہ کھائے تو نہ، میں نے کھانے پہ داد نہیں مانگی تھی، میں نے خودداری پہ داد مانگی تھی۔ تو میرے خیال ہے خودداری تے ایک بندہ نہیں بولیا۔ میں کوٹ سطر رکھاں۔ ابو طالب کی اولاد اتنی خوددار ہے، یہ اس پہ درود پڑھتی ہے جو ان پہ درود پڑھتا ہے۔ ایمیں نہیں جی؟ تیرا دین تے لگا کچھ نہیں۔ ابو طالب دا بچیا کچھ نہیں۔ بے نیازی نہ کریں۔ کل میں نے پتا سی شاید عزیز زہیب نے اگے جانا ہے، آج بانی آکھیا مصاحب دی سطر پوری کر۔ میں ایک جملہ آکے مصاحب تیان لگا، پنجابی تاں بولنا، میں پنجابی خطیب نہیں، تاکہ کوئی آخر رہ نہ جائے جڑی وضو نہ کرے۔ چوری زہیر صاحب مالک تواڈی ہور زبان چ تاثیر عطا فرمائے۔ ایک سطر میں تانوں ہدیہ کرن لگا، مسلمان تیرا کلمہ بچان واسطے 11 محرم دیاں ماما پتر لبن گئیاں، اجے واپس نہیں آئیاں۔ یا اللہ، 28 رجب کو قافلہ چلا۔ ایک جگہ پہ بی بی نے کہا عباس قافلہ روک۔ آقا زادی کیوں؟ غازی مجھے ویر نظر نہیں آ رہا۔ عباس قافلہ روک کے حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا۔ دور صحرا میں لال زہرا بیٹھا ہے، کبھی ہاتھ سینے پہ مارتا ہے، کبھی ہاتھ چہرے پہ مارتا ہے۔ عباس کہتا ہے میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے اور رکھ کے کہا اکبر کا بابا خود روتے ہو، مجھے رونے کا سبب نہیں بتاتے۔ حسین کہتا ہے غازی وعدہ کر تو جنگ کی اجازت نہیں مانگتا۔ مولا نہیں مانگتا۔ فرمایا دیکھ میری 2 انگلیوں کے درمیان۔ جاگنا حفظ آباد، عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، دارالعمارہ کی چھت ہے، حسین کا مسافر وکیل ہے، جس کے گلے میں توق ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ عباس روایت کرتا ہے ایک کمینہ چلتا آیا جس نے آتے ہی مسلم کے منہ پہ تماچا مارا۔ بے نیازی نہ کریں حفظ آباد، جتے علماء جا کر مشاہم مکان دینے میں تو شروع کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عباس نے رکھے پاؤں پہ ہاتھ۔ اکبر کا بابا اب تو اجازت دے، غازی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا،
مولا جنگ نہیں کرتا، پھر اجازت. عباس رو کے کہتا ہے قبر کا بابا دارالعمارہ کی چھت اونچی ہے، زمین نیچے ہے، مجھے اجازت دے میں مسلم کا سر اپنی گود میں لوں. حسین کہتا ہے غازی اب دیکھ. اب غازی نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی ہے، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، جو رو کے کہتی ہے آؤ میرا مسافر بیٹا. تیاری کر حافظ آباد. ایک بات کا جواب دے، میں مصاحب شروع کروں. کوئی لمبا چوڑانی کوشش کروں گا جلدی سمیٹ لوں. تیرے اس حافظ آباد میں کوئی پردیسی مر جائے، کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اسے غسل دو گے نا؟ اسے دفن کرو گے نا؟ لے مسلمان میرے سر پہ قرآن رکھ. مسلم اور ہانی مارے گئے، ان کمینوں نے دونوں کے پاؤں میں رسیاں ڈالیں. اب کوفے کی گلیاں تھی، غریبوں کے لاشیں تھے. تیری مرضی ہے ہوں. جناب ہانی اور جناب میسم کی بیوہ گداگر کے روپ میں لاشوں کے پیچھے پیچھے. اور حافظ آباد والو، جب لاشوں پہ پتھروں کا استقبال بڑھتا نا، میسم کی بیوہ جنت البقیع کی طرف منہ کر کے کہتی حسین کی ماں مجھے معاف کرنا، میرا بس نہیں چلتا. کر تیاری، چھوڑ دیا، زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا رہ گیا. میں جناب خنزلہ بن مرہ حمدانی، عالمانہ ذمہ داری سے سن مصاحب، وہ کہتے ہیں میں کوفہ میں داخل ہوا، میں نے 2 لاشوں کے پاؤں میں رسیاں دیکھی اور میں نے کہا یار یہ کون غریب ہیں مرنے کے بعد جن کی سزا ختم نہیں ہوئی. ایک کہتا ہے مسلم. خنزلہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہو مسلم عقیل کا بیٹا، اس نے جنگ کی، یہ بھی مارا گیا. تیسری لاش ہے خنزلہ کی. تینوں لاشیں سارا دن کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس چوک میں، کبھی اس چوک میں. عزادارو کوفہ میں شام ہو گئی. اب میں مصاحب لگانے کے لیے پڑھوں تو حسین کی ماں میری شفاعت نہ کرے. منہاج منہاج البقاء کتاب کا نام ہے. کوفے کے چوک میں مقتل والا کہتا ہے سپاہی تھک گئے، کوفہ میں رات ہو گئی، جگہ بڑی تھی، ان کمینوں نے تینوں لاشیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ رکھیں. تو امیر بن کے سننا پیا یار. سپاہی گھروں کو چلے گئے. میسم اور ہانی کی بیوہ کہتی ہے جنت لینے کا وقت آ گیا. 2 گڑھے کھودے، ایک میں خنزلہ اور ہانی، ایک میں سرکار مسلم. ہانی کی بیوہ نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا میسم کی بیوہ کو، تیری مہربانی، تو نے میرا سرتاج دفنایا، تو نے میرے مرشد کا وکیل دفنایا، آ گھر میں اب حسین کے وکیل کا ماتم کیا کریں گے. میسم کی بیوہ ہانی کے گھر. آخری جملے، رت بدل گئی. میسم کی بیوہ کہتی ہے 13 محرم کا دن چڑھا، میں نے کوفہ میں ڈھول بجنے کی آواز سنی. کہتی ہے میں چھت پہ گئی، میں نے کچھ سر نیزوں پہ سوار دیکھے، میں نے ایک سر کو قرآن پڑھتے دیکھا. کہتی ہے میں نے ایک قیدی دیکھا جس کے گلے میں توق تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں، جس کے ساتھ 5 سال کا بچہ جو کبھی رو رو کے کہتا بابا سر نہ اٹھا، اور بابا سر نہ اٹھا، اور بابا تو سر اٹھاتا ہے میرے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے. میسم کی بیوہ کہتی ہے میں نے جس سر کو قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے کہا یا کوئی نبی ہے یا امام ہے. کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، اتنے میں جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے، 7 سال اس کی عمر ہے، نام ہے اس کا فاطمہ. اس نے روکے کہا سجاد مولا قافلہ روکو، مجھے بابا مسلم کی خوشبو آ رہی ہے. میسم کی بیوہ کہتی ہے بابا مسلم، جلدی سے نیچے آئی. سیدہ مجھے معاف کرنا. بچی کے پاس جا کے کہتی ہے بتا کس کی بیٹی ہو. بچی کہتی ہے اگر میں بتاؤں مجھے مارو گی تو نہیں؟ کہتی ہے نہیں مارتی، میں مسلم کی بیٹی ہوں. یہ سامنے کون؟ یہ حسین کا سجاد ہے. میسم کی بیوہ پاس آئی، مولا آج کے دن کے لیے زندہ تھی، یہ تیرے مسلم کی قبر، یہ ہانی حنزلہ کی قبر، مولا تو قید ہے، ایک دعا کر. سرکار فرماتی ہے بول. رو کے کہتی ہے مولا دعا یہ کرتی ہوں اگر تو سجاد ہے وہ زینب نہ ہو.
یہ